السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے 40 مریدوں کے ہمراہ شہر سے باہر کہیں تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا کفیل ہے، چنانچہ اس کا ارشاد کتنا پیارا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اور جو اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ وعظ فرمانے کے بعد حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے مریدوں کو وہیں چھوڑا اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، اور وہ تمام مرید 3 روز تک وہاں رہے مگر ان پر کچھ واشگاف نہ ہوا۔ چوتھے دن حضرت شیخ شبلی واپس آئے اور کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سبب تلاش کرنا مباح فرمایا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، یعنی اور وہی اللہ ہے جس نے زمین تمہارے تابع کر دی تو اسی کے راستہ پر چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اس لیے تم اپنے میں سے کسی اچھے کو بھیج دو، امید ہے کہ وہ کچھ کھانا لے کر آئے گا۔ مریدوں نے ایک غریب شخص کو بغداد شہر میں بھیجا۔ وہ غریب گلی گلی پھرتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی۔ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ رہا، لیکن جہاں وہ بیٹھا تھا وہ ایک نصرانی طبیب کا مطب تھا، ایک نصرانی عیسائی حکیم کا مطب تھا۔ مریض اس حکیم کے پاس آ جا رہے تھے۔ اس طبیب کا طریقہ علاج یہ تھا کہ مریض کا حال خود بتا دیتا تھا۔ سب چلے گئے، سارے مریض جو آئے وہ چلے گئے، تو اس نے یعنی اس عیسائی حکیم نے درویش کو بھی مریض سمجھ کر بلایا اور پوچھا کہ تمہیں کیا مرض ہے؟ اس نے یعنی اس فقیر نے، جس کو حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا تھا، اس فقیر نے، اس شخص نے کہا کچھ نہیں بلکہ اپنا ہاتھ اس نصرانی حکیم کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ نبض دیکھے۔ اس حکیم نے نبض دیکھ کر کہا کہ میں تمہاری بیماری اور اس کے علاج دونوں سے باخبر ہو چکا ہوں کہ تمہیں کیا مرض ہے اور اس کی دوا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نصرانی حکیم نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ بازار جا کر بہت سی روٹیاں اور اسی لحاظ سے بھنا ہوا قیمہ اور اسی قدر حلوہ لائے۔ چنانچہ غلام بازار گیا اور تھوڑی دیر میں یہ تمام چیزیں لا کر حاضر کر دیں۔ اس کے بعد اس عیسائی حکیم نے فقیر کو وہ چیزیں دیں اور کہا کہ تمہارے مرض کی یہی دوائیں ہیں۔ اس فقیر نے طبیب سے کہا کہ اگر تم اپنے طریقہ علاج میں سچے ہو تو سنو، اسی مرض میں مبتلا 40 شخص اور بھی ہیں۔ طبیب نے اس نصرانی حکیم نے سنا تو غلاموں سے اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ 40 انسانوں کے لیے، 40 آدمیوں کے لیے اور ایسا ہی کھانا لے کر آؤ۔ وہ فقیر وہیں رہا اور پھر اس نصرانی حکیم کے غلام بازار گئے اور پھر 40 لوگوں کے لیے اسی طرح کا کھانا بازار سے خرید کر لائے، اور پھر وہ سب کھانا اس حکیم نے اس فقیر کو دے دیا اور اس کے ساتھ میں اپنے غلام کر دیے کہ یہ کھانا پہنچا دو، یہ جہاں لے کر جائیں وہاں لے جاؤ، پہنچا دو۔ اور پھر اس کے بعد وہ حکیم، وہ نصرانی، وہ عیسائی حکیم خود بھی چھپ کر ان کے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ کہاں جاتے ہیں، اور ادھر وہ کھانا لے کر، وہ فقیر اور اس نصرانی حکیم کے غلام کھانا لے کر حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب پہنچے، کھانا حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو رکھا گیا تو حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا کہ فقیرو، اس کھانے میں تو عجیب راز مضمر ہے۔ کھانا لانے والے فقیر نے سارا قصہ سنایا۔
حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے راز کو پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد جو کھانا لے کر آیا تھا فقیر، اس نے سارا راز، سارا قصہ بتا دیا کہ اس طرح سے اس حکیم نے میری نبض دیکھی اور پھر میرے لیے کھانا منگایا، تو میں نے 40 لوگوں کا بھی اسی طرح سے حال بیان کیا کہ جس مرض میں، جو مرض تم نے میرا دیکھا ہے، اسی مرض میں اور 40 انسان مبتلا ہیں۔ چنانچہ اس نصرانی حکیم نے 40 لوگوں کی یہ کھانا بھیجا ہے۔ یہ سارا قصہ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فقیر نے سنا دیا۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک نصرانی نے ہمارے ساتھ جو یہ حسن سلوک کیا ہے، کیا ہم لوگوں کے لیے روا ہے کہ ہم اسے اس کا کوئی بدلہ دیے بغیر کھانا کھا لیں؟ مرید فقراء نے عرض کیا کہ حضور عالی، ہم تو غریب و نادار فقراء ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا بدلہ ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی روپیہ پیسہ نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں۔ اس پر شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا کرو۔ چنانچہ دعا کی گئی، لیکن وہ نصرانی حکیم جو چھپ کر پیچھے جا رہا تھا اور وہ چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان فقیروں کی یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ نصرانی طبیب یہ ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا۔ اس کا دل اس طرح بدلا کہ اس نے فوراً ان کے روبرو حاضری دی، زنار توڑ کر پھینکی اور شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند درجہ پایا۔ سبحان اللہ! اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے راز جان لیتے ہیں۔